نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ دو چیزیں ہیں جن میں فتابیونی کا ذکر جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ فتابیونی کے بغیر زندگی شرمندگی، ذلت، خواری، گمراہی، کیا کچھ اندھیرا نہیں ہے، سب کچھ ہی ہے۔ اگر کوئی فتابیونی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے اہل سہل ہوتا ہے تو یہ رب سب ہی پاتا ہے۔ آسانی اللہ کی محبت پانے میں ہے۔ جب تک کوئی محبت نہیں پاتا، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کام مشکل ہوتا، کر کے بھی نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی اللہ کی محبت میں کامیاب ہو جاتا ہے، کرتا بھی کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ کچھ پہلے تھا، اب رب جب سب مل گیا، اب کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ کچھ کو فتح کرنا ہی تو کمال ہے، اور جس نے کچھ کو فتح نہیں کیا وہ سب کو کیا فتح کرے گا۔ کچھ تو رکاوٹ ہے نا، جب رکاوٹ بندے کی ختم ہو جاتی ہے اس دن کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ تفصیل بڑی لطیف ہے، لطافت والے کو وہ مہک اور خوشبو آتی ہے کہ 200 سال بعد ایک اللہ کے بندے نے دنیا میں آنا ہے، اور اللہ کا بندہ 200 سال پہلے ہی خوشبو سونگھتا ہے۔ یہ لطافت کہ قمیص یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، یہ تو لطافت ہے نا۔ لطافت تب عطا ہوتی ہے جب وضاحت ہو جائے۔ وضاحت پہلے ہے۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے۔ کہتا ہے تو فرماتا ہے کل، آپ فرما دیجئے۔ یہ ہے اللہ پروردگار بتاتا ہے، اللہ پروردگار کہتا ہے۔ ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ دیتا اور بتاتا کو جو جانتا ہے تو بتاتا میں تعلیم ہوتی ہے، تعلیم سے اسے علم الہی ہو جاتا ہے، اور دیتا میں رزق ہوتا ہے، رازق اللہ ہو جاتا ہے، یہ مرزوق رزق پانے والا ہو جاتا ہے۔ دو ہی تو چیزیں۔ لیکن یہ لیتا کون ہے جب اللہ دیتا ہے؟ یہ سنتا کون ہے جب اللہ سناتا ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے والا جو ہے، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ رب سب رکھتا ہے، ورنہ رزق میں جتنا رزق لکھا ہے کچھ وہ رکھتا ہے۔ یہ کچھ پانے والا رزق پاتا ہے، سب پانے والا رب پاتا ہے۔ اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا لینا ہے آپ نے؟ میں نے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا لینی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا لینی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کی رضا لینی ہے۔ ماں باپ تو تیرا کافر مشرک ہے، رضا اس کی لے کے پاگل مر جائے گا تو بھی جہنمی ہو جائے گا، کتے خنزیر سے بدتر ہو جائے گا، وہ تو کافر مشرک ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی خدمت کرنی ہے، رضا نہیں لینی، رضا اللہ کے بندے کی لینی ہے، کیونکہ رضا لے گا تو تعلیم ملے گی نا۔ جب اس کی رضا ہی نہیں حاصل کرے گا تو تعلیم وہ کس کی دیتا ہے؟
اپنی رضا کی دیتا ہے، اپنے نبی رسول کی رضا کی دیتا ہے، اللہ کی رضا کی دیتا ہے۔ رب سب لینا ہے تو اس کو جاننا ہے، تب ملتا ہے، اور اگر وہ جو دیتا ہے وہ لینا ہے تو کوئی بات نہیں، پیدا ہونے سے پہلے دے دے گا، ماں کے پیٹ میں بھی دے دے گا، پیدا ہونے کے بعد بھی دے دے گا۔ رزق ہے نا، کچھ ہے نا، آخری لمحے تک وہ کچھ دے دے گا۔ کافر مشرک جو ہیں وہ یہی مانگتے ہیں ہمیں دنیا اچھی دے دے۔ اللہ کہتا ہے میرا مومن بندہ مجھ سے دنیا اچھی بھی مانگتا ہے کہ رازق میں ہوں، میں رزق دیتا ہوں، دنیا اچھی بھی مانگتا ہے، آخرت اچھی بھی مانگتا ہے، اچھی آخرت مانگنے والا آخرت پاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آخرت پاتا ہے، اچھی آخرت پاتا ہے، تو یہ ملاقات ہوتی ہے۔ پتہ کس سے ملاقات ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرصراط پر اس کا انتظار فرماتے ہیں، اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آخرت اچھی والا وہاں پہنچتا ہے تو یہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے کہ دوسرے کنارے پرصراط کے اللہ کا نبی اپنے صحابہ کے ساتھ انتظار میں ہے، اور یہ جب دنیا میں رہتا ہے تو یہ اللہ کی راہ کا مسافر ہے۔ جب تک سفر میں ہوتا ہے تو غازی ہوتا ہے اور شہادت کا انتظار کرتا ہے، اور جب شہید ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رزق ابدی کر دیتا ہے۔ پہلے اسے فطرت رزق دیتی ہے، اب اسے اللہ پروردگار خود رزق دیتا ہے، خود کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پہلے اسے عارضی زندگی ماں باپ سے ملی ہوتی ہے، اب اسے ابدی زندگی اللہ پروردگار نے اپنے بندے سے دی ہوتی ہے۔ اس کا ماں باپ جو ہے وہ سنتا ہے، اس کا ماں باپ بولتا ہے، اس کا ماں باپ اسے سناتا ہے، اسے بلاتا ہے۔ جب خود سنتا ہے، خود بولتا ہے، تو اس کے ماں باپ نے اسے سنایا اور بلایا ہوتا ہے، تعلیم کی ہوتی ہے، پھر وہ بولی جو ماں باپ بولتے ہیں وہ آ جاتی ہے، تعلیم کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا بچہ سنتا ہے، ماں باپ اسے سناتا ہے، اس کا بچہ بولتا ہے، ماں باپ اسے بلاتا ہے، یہ تعلیم ہوتی ہے، یہ تعلیم ہوتی ہے۔ جس طرح ماں باپ سے اسے تعلیم ہوتی ہے، اسے عارضی زندگی ملتی ہے، عارضی زندگی کا سامان ملتا ہے، عارضی زندگی میں اسے رزق ملتا ہے، اللہ نہیں ملتا۔ ورنہ کافر مشرک ماں باپ کو وہ راضی کرتا، ہاں اللہ نہیں ملتا۔ راضی ہونے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اپنا بندہ دیتا ہے، اپنا نبی رسول دیتا ہے، اپنے نبی رسول کا غلام دیتا ہے، اللہ اپنا بندہ دیتا ہے۔ یہ جب اللہ کسی کو ملتا ہے تو کیا ملتا ہے، اور جب کسی کو ماں باپ ملتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ موٹی سی بات ہے، ماں باپ ملتے ہیں تو کچھ ملتا ہے، رزق ملتا ہے۔ اللہ کا بندہ اگر کسی کو ملتا ہے تو رب سب ملتا ہے۔ رب سب میں کیا کچھ نہیں ہے، کیا کچھ نہیں ہے، ہر کچھ کی پاٹ پوٹ دی گئی ہے، ختم کر دیا گیا ہے کہ کچھ رکاوٹ ہے، حجاب ہے، یہ میں ہے، میرا ماں باپ ہے، میرا حجاب ہے، میرا اندھیرا ہے۔ اور جب اللہ پروردگار کسی کو اندھیرے سے نکالتا ہے تو اپنا بندہ دیتا ہے۔ ماں باپ نے اس کی تعلیم فرمائی ہے، اسے سنایا ہے، یہ سننے کے قابل ہو گیا ہے، اسے بلایا ہے، یہ بولنے کے قابل ہو گیا ہے، اسے بنایا ہے، یہ بننے کے قابل ہو گیا اور بنانے کے قابل ہو گیا ہے۔ اب یہ دنیا میں رہتا ہے تو اب یہ بھی ماں باپ ہے، اب یہ بھی ماں باپ ہے۔ اور جب وہ ابدی زندگی پانے والا جسے اللہ کے بندے نے بلایا ہے، اللہ کے بندے نے سنایا ہے، یہ جب زندگی پا گیا ہے تو اب مخلوق میں زندہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، نبی رسول علیہ السلام کے نزدیک، اپنے استاد کے نزدیک یہ شاگرد اللہ کا بندہ ہے۔ شاگرد کامیاب ہے، استاد کامیاب ہے، نبی رسول کامیاب ہے، اور جو انہیں کامیاب کرتا ہے وہ اللہ پروردگار ہے۔ جب تک کسی کو یہ دو باتیں سمجھ میں نہیں آتی
اسے نہیں پتہ رزق کیسے ملتا ہے، اسے نہیں پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بندہ کیسے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو اپنا بندہ دیتا ہے تو شان بڑی نرالی ہوتی ہے، اور جب کسی کو ماں باپ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم کا انداز جو کہ فطرت کی عطا میں وہ ہوتا ہے، جب عطا کرتا ہے یعنی دیتا ہے تو فطرت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب کسی کو سناتا ہے، کسی کو بلاتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب بولتا ہے تو اللہ کا بولنا ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے تو اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، جب سنتا ہے تو اللہ کا سننا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے کہ جب وہ کسی کو سناتا بلاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم میں دو چیزیں ہیں، تعلیم میں دو چیزیں، فتابیونی کا میں ذکر عرض کرنے لگا ہوں۔ تعلیم سمینا و اطعنا ہے، ایک طرف ماں باپ کی سنتا ہے، ایک طرف اللہ کے بندے کو سنتا ہے، ایک طرف ماں کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، دوسری طرف اللہ کے بندے کی اطاعت کرتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کفر شرک میں نہیں ہے، لا طاعت فی المعاصی گناہ میں نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کی اطاعت جو ہے، اتباع جو ہے، حکم میں ہے، جو کہہ دے اس پر عمل کرنا۔ اس لیے نبی رسول تو حکم دینے آئے ہیں، حکم دینے آئے ہیں، ان کے حکم کو تو ہم نے ماننا ہے، وہ جو حکم دے دیں وہ ہم نے ماننا ہے، وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ اس لیے ہم اگر حکم کے خلاف کرتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے۔ نبی رسول تو حکم دینے آیا ہے، گناہ کی بات تو وہاں ہے ہی نہیں۔ فتابیونی کا ذکر ہے نا، اب فتابیونی میں کیا؟ اطاعت ہے، اطاعت۔ سنا وطانا اور مان لیا۔ اب کیا ملا ہے؟ تعلیم ہوئی ہے، اب علم الہی کی عطا ہوئی ہے۔ رزق کی بات نہیں ہے، ماں باپ کی بات نہیں ہے، عارضی زندگی کی بات نہیں ہے، دنیا کی بات نہیں ہے، اچھی دنیا کی بات نہیں ہے، یہاں تو رب سب کی بات ہے، کچھ تو ہے ہی نہیں یہاں۔ اللہ کے پاس بھی کچھ، جدھر اللہ ہے ادھر اور کوئی کچھ نہیں ہے، اور وہاں کوئی کچھ نہیں ہے۔ جدھر اللہ کا نبی ہے وہاں اور کوئی کچھ نہیں ہے، یعنی غیر نہیں ہے۔ اور جدھر ماں باپ ہے ادھر وہاں اور کوئی کچھ نہیں ہے، ماں باپ ہی ہیں۔ اور جدھر اللہ کا بندہ ہے وہاں اور کچھ نہیں ہے، وہاں اللہ کا بندہ ہے۔ اب دیکھیے پھر دوبارہ واپس آئیے، دو چیزیں ہیں، ایک رازق ہے، ایک رزق ہے، ایک اللہ پروردگار ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت اور اللہ پروردگار کا فعل ہے۔ اللہ کی ذات جب کسی کو اپنا آپ دیتی ہے تو اسے بتاتی ہے، اسے بلاتی ہے، اسے سناتی ہے۔ یہ ذات کریم جو ہے جب کسی کی تعلیم دیتی ہے تو کہتی ہے مجھے سنو، اللہ کہتا ہے مجھے سنو، نبی رسول کہتا ہے مجھے سنو، اللہ کا بندہ کہتا ہے مجھے سنو، سناتا خود ہی ہے۔ یہ سنو کیا ہے، سناؤ کیا ہے، یہ جاننا ہے۔ جب وہ کہتا ہے مجھے سنو تو یہ تعلیم ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کے بندے کو سنتا ہے، جیسے ماں باپ پہلے سناتا ہے، پھر بچہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، ماں باپ کو پہچاننے کے قابل ہو جاتا ہے، ورنہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے چھوٹا بچہ، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ماں باپ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ماں باپ سے بڑا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سناتا ہے۔ پھر وہ جب سنتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، بلاتا ہے، جب وہ بولتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، وہ اطاعنا و اطاعت کی اطاعت ہوتی ہے۔ کیا اطاعت ہی اطاعت ہوتی ہے؟ جو کہا اس نے وہی سنا ہے، جو بلایا وہی بولا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سنایا ہے، جو انہوں نے سنا ہے وہی بولا ہے، جو اللہ پاک نے وہی بھیجی ہے، جو بولا ہے وہی اللہ کا نبی بولا ہے۔ اب تعلیم میں اطاعت ہی اطاعت ہے۔ اب جب کوئی تعلیم میں اطاعت ہی اطاعت کرتا ہے اسے علم الہی حاصل ہو جاتا ہے، رب صاحب مل جاتا ہے۔ یہ ہے فتابیونی کا ذکر، اور جسے اللہ کے بندے نے سنایا ہی نہیں، اس نے سنا ہی نہیں، ایسے ویسے جھوٹ کیوں بندہ بولے؟ جب اللہ کے بندے نے اسے سنایا ہی نہیں، اس نے تو سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ سناتا تو وہ سنتا نا، اور جب اللہ کے بندے نے سنایا ہے تو پتہ کس نے سنا ہے؟ وہ اطاعنا،
جس نے اطاعت کی ہے، کیونکہ اللہ کا بندہ جو سناتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اسے کیا کہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا حکم ماننا ہے، اس نے اگر سنا ہے تو وہ اللہ کا جب حکم مانتا ہے تو یہ اطاعت ہوتی ہے۔ جس نے سنا ہی نہیں ہے، پہلی بات اس نے سنا ہی نہیں ہے، اللہ کے بندے نے سنایا ہی نہیں ہے۔ اور جسے اللہ کے بندے نے سنایا ہے، کیا سنایا ہے؟ یہی سنایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو جس نے حکم مان لیا اس نے سن لیا، یہ ہے سمینہ و اطعنا، اس نے سن لیا۔ اور جس نے تعلیم جو استاد نے دی ہے اسے سن لیا ہے، جب وہ اطاعت میں دکھا دیتا ہے تو اب اسے علم الہی حاصل ہوتا، اب رزق نہیں ملتا، رزق نہیں ملتا، اسے کیا ملتا ہے؟ رازق ملتا ہے۔ اسے تعلیم نہیں ملتی، اسے کیا ملتا ہے؟ علم الہی ملتا ہے، اسے معلم ملتا ہے، استاد ملتا ہے۔ اب جب کسی کو فطرت ملتی ہے، یہ سننے والی بات ہے، جب کسی کو فطرت ملتی ہے، پتہ کسے ملتی ہے؟ جسے اللہ پروردگار عورت دیتا ہے، عورت دیتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب فطرت دی نا تو اللہ پروردگار نے اسے عورت دی ہے۔ اور پھر جب کوئی عورت سے محبت کرتا ہے تو یہ فطرت سے محبت ہوتی ہے۔ جب کوئی عورت سے محبت کرتا ہے تو اب محبت کرنے والے کا فعل ہوتا ہے، اس فعل سے کیا ہوتا ہے؟ اولاد پیدا ہوتی، عمل سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ پروردگار نے جب کسی کو عورت دی ہے تو اللہ پروردگار نے اب اسے فطرت دی، اب رزق دیا ہے۔ اب دیکھنا عطا ہو جائے گی، آنکھ بھی رزق ہو جائے گا، کان بھی رزق ہو جائے گا، زبان بھی رزق ہو جائے گی، یہ سارا کچھ جو ہے رزق ہو جائے گا۔ اور پتہ رزق کیا ہے؟ اولاد۔ رزق کیا ہے؟ اولاد۔ آنکھ، کان، ہاتھ، پیر جز ہے، کل پتہ کیا ہے؟ اولاد ہے۔ شاگرد جز ہے، کل پتہ کیا؟ استاد ہے۔ نبی رسول کل ہے، جز پتہ کیا؟ امت ہے مرحومہ۔ اللہ پروردگار کل ہے، مخلوق جز ہے۔ فعل اب جب اللہ عورت کسی کو دیتا ہے، مرد کو، وہ جب عورت سے محبت کرتا ہے تو محبت میں مرد کا فعل ہوتا ہے، عورت سے وہ محبت کرتا ہے، مرد کا فعل ہوتا ہے، کیا ہو جاتا ہے جی؟ اولاد ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو اللہ پروردگار عورت دیتا ہے تو فطرت دیتا ہے، فطرت کا علم دیتا ہے، حکمی علم دیتا ہے۔ یہ حکمی علم پتہ کیسے؟ جب کسی کو آنکھ ہو جاتی ہے تو آنکھ کا علم ہو جاتا ہے، کان ہوتا ہے تو کان کا علم ہے، جو چیز دے دی اس کا تو علم ہو گیا۔ آنکھ نہیں دی، آنکھ کا علم نہیں ہوتا، کان نہیں دیا، کان کا علم نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوئی، اولاد کا علم نہیں ہوتا، ماں باپ نہیں ہوئے، ماں باپ کا علم نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ عورت نہیں ہے، وہ عورت نہیں ہے، کیا ہے؟ مرد ہے۔ مرد فطرت نہیں ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تب چیز عطا ہوتی ہے، تب چیز عطا ہوتی ہے۔ عورت فطرت ہے، اور عورت فطرت کی رونق ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو فطرت بھی نہ ہوتی، فطرت بھی نہ ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیجا ہے۔ جنت فطرت نہیں ہے، جنت حقیقت ہے، روڑا نہیں ہے، بورا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت اللہ نے اپنے حکم میں پیدا فرمائی ہے۔ آپ کہیں گے فطرت بھی اللہ نے حکم میں پیدا فرمائی ہے۔ عورت جنت تو نہیں ہے نا، مرد جنت تو نہیں ہے نا، جن جنت تو نہیں ہے نا، چاند سورج جنت تو نہیں ہے نا، جنت جنت ہے، وہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے۔ اللہ کے حکم میں فطرت جو پیدا ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پہ فطرت حقیقت ہے۔ اب پتہ چلا جسے اللہ رزق دیتا ہے اسے عورت دیتا ہے۔ علم میں اضافہ، جب کسی کو اللہ علم دیتا ہے، علم میں اضافہ دیتا ہے، اسے اپنا بندہ دیتا ہے۔ بندہ پھر اسے سناتا ہے، بندہ اسے بلاتا ہے۔ اب جسے اللہ بندہ دیتا ہے، پتہ کسے دیتا ہے؟ پتہ چلا کسے دیتا ہے؟ بندے تو اللہ سب کو ہی دیتا ہے، لیکن بندہ اسے دیتا ہے کہ جب بندہ اس کی تعلیم کرتا ہے، اسے سناتا ہے، وہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جو بندے نے سنایا ہوتا ہے نا وہی آگے سے بولتا ہے، جو پڑھایا ہوتا ہے وہی آگے سے بولتا ہے، جو سکھایا ہوتا ہے وہی آگے سے بولتا ہے۔
سکھایا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نبی رسول کی اطاعت کرنا. جب وہ بولتا ہے تو وہ جو سکھایا ہوتا ہے وہی بولتا ہے، اس کے علاوہ بولتا ہی نہیں. اللہ کے بندے کا دل پتہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے کا دل پتہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے کا دل جو ہے نا، وہ علم اللہ پروردگار کی جگہ ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے. جو اللہ کے علم ہے وہی بندے کے علم ہے. اچھا ایک بات اور ہے، رزق محدود ہے، اس کی حد ہے. ماں باپ کی بھی حد ہے، اولاد کی بھی حد ہے، رزق کی حد ہے. جب اللہ کسی کو اپنا بندہ دیتا ہے، علم الہی دیتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس اللہ کے بندے جیسا کوئی بندہ نہیں ہے جسے اللہ نے علم دیا. اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے اور اللہ کے بندے جیسا بندہ کوئی نہیں ہے. ہر ایک بندہ اللہ کا جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نزدیک نئی شان رکھتا ہے، نئی آن رکھتا ہے، نئی بان رکھتا ہے. عمل کچھ نہیں ہے، عمل کچھ نہیں ہے. فطرت میں کیا فعل ہے، فعل کے لیے اللہ نے عورت دی ہے، فعل کے لیے اللہ نے عورت دی ہے. اب جب فعل میں عورت دی ہے تو فعل سے کیا ہوتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے. اللہ پروردگار نے علم الہی کے لیے اپنا بندہ دیا ہے، اور جب بندے کا فعل ہوتا ہے تو طالب علم ہوتا ہے. ادھر ماں باپ کی اولاد ہے، ادھر استاد کا شاگرد ہے. اگر استاد نہیں تو شاگرد کیسے ہو گیا؟ اگر ماں باپ نہیں تو اولاد کیسے ہو گئی؟ دو باتیں ہیں یہ جو میں عرض کر رہا ہوں. ایک رزق ہے، رزق میں جب مال مل جاتا ہے، کوئی چیز مل جاتی ہے، علم ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں حکمی علم. آنکھ ملی تو علم ہو گیا، کان ملا تو علم ہو گیا، عورت ملی تو علم ہو گیا، امی ابا ملے تو علم ہو گیا. یہ دنیا کی کوئی چیز ملی اللہ نے دی تو علم ہو گیا. یہ حکمی علم ہے، ذاتی حقیقی علم نہیں ہے. یہ جب اللہ کا بندہ ملتا ہے اور کوئی فتح بھی یوں نہیں اس کی اتباع کرتا ہے، جو اس نے کہا ہوتا ہے وہی بولتا ہے، جو سنایا ہوتا ہے وہی سنتا ہے، جو چلایا ہوتا ہے وہی چلتا ہے. میں تینوں دودھ پہ آیا جا تو چھوٹا سی، میں تیرے ویکھن لئی روز آیا جا تو چھوٹا سی، میں تیرے انگاں نوں رنگ چڑھایا جا تو چھوٹا سی، میں تینوں ہتھیں ویایا جا تو چھوٹا سی، میں تیرا آپ جنازہ پڑھایا جا تو چھوٹا سی، میں تینوں سارا کچھ کیتا جا تو چھوٹا سی. یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ جب اللہ کا بندہ سارا کچھ دیتا ہے تو شاگرد جو ہے وہی کچھ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ہے ولایت کاملہ. کہتے سائیں جی کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتاؤ، ایسا طریقہ بتاؤ، یہ کرو وہ کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہو جاؤں. میں کہہ رہا یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے. پہلو اسی سمجھا یہ بہت مشکل کام ہے، اور اللہ کے ولی بس وہی ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور جب اللہ پروردگار نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی سب سے آسان ترین کام یہ ہے اللہ کا بندہ ہونا. باقی سارے مشکل کام ہیں. کیوں؟ اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہے وہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہیں نا مشکل ہو سکتا. لو بھائی میں آج بتاتا ہوں آپ کو، چٹکی بجانے سے پہلے ہو جاؤ گے. قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں، حق کی سچی بات ہے. اللہ کا حکم ہے کہ قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب تو ان کو بتا دے. یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ پاک کی تعلیم ہے، اللہ پاک کا علم ہے. اللہ بخیل نہیں ہے، اللہ کا بندہ بخیل نہیں ہوتا. اور اگر کوئی بخیل ہے نہ وہ اللہ ہے نہ اللہ کا بندہ ہے. مومن بخیل تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ پتہ کیا ہے، جو وہ کہتا چلا جائے ویسے ہوتے چلے جاؤ. ویسے کیسے ہو جاؤ گے؟ اللہ کا بندہ جو تعلیم دیتا چلا جائے ویسے تعلیم میں وہی ہو جاؤ جو تعلیم دی ہے. انہوں نے آج تعلیم یہ دی ہے نا کہ جو استاد کہے وہ تم ہو جاؤ. لو یہ ہونا کون سا مشکل ہے؟ اللہ کا بندہ ہونا بھی کوئی مشکل ہے؟ اے حجاب ہے یہاں، اے روڑا یہاں ہے، یہ خود نہیں ہونا چاہتا. اسے کہا تھا بھائی اپنے گھر جانا. استاد نے، سائیں جی نے پتہ کیا کہا تھا؟ سائیں جی نے کہا تھا اپنے گھر جانا، اندر ہی اندر. جیسے سائیں نے کہا ویسے نہیں میں نے کرنا، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے. پھر گھر نہیں اپنے گیا، جدھر اندر اس کا کہہ رہا تھا اس کے گھر میں چلا گیا. دیکھا نا، شور دیکھ لیا آپ نے. بس یہی شور ہمیشہ ہے. یہ ہونا نہیں چاہتا، یہ ہونا نہیں چاہتا اللہ کا بندہ. قسم خدا کی جو اللہ کا بندہ ہونا چاہے اللہ اسے اپنا بندہ دے دیتا ہے. ہمیں جو اللہ نے اپنا بندہ دیا ہے نا،
ہم سب رنگ ڈائجسٹ یہ وہ یہاں بیٹھ وہاں بیٹھ اللہ کے بندے کی تلاش میں تھے. دل ہمارا کہتا اللہ ہمیں اپنا بندہ دینا. سچی بات ہے, ہم نے اللہ سے اللہ کا بندہ مانگا تھا. یہ سارے کافر مشرک جو تھے پہلے اللہ کا بندہ مانگتے چلے آئے ہیں, اللہ کا بندہ مانگتے چلے آئے. جب اللہ نے اپنا بندہ دے دیا تو پھر انہوں نے کہا لے ہم کیوں اللہ کے بندے ہو جائیں. اللہ کا بندہ کہتا اپنے گھر جانا اور نہیں کہیں جانا آپ نے, میں یہاں جاؤں گا میں وہاں جاؤں گا. یہ اندر کا روڑا ہے. بولی ایسی بول گئی, بولی کوسوں دور گئی, بولی ویج کوئی شور نہیں, بولی ویج کوئی ہور نہیں. ایک اللہ ہے, اللہ کا بندہ ہے. جو اللہ کا بندہ کہتا ہے وہی اللہ کہتا ہے. اس بولی ویج کوئی شور نہیں, اس بولی ویج کوئی ہور نہیں. بولی ایسی بول گئی, بولی کوسوں دور گئی. وہ خود ہی تو اس نے آواز دی ہے, خود ہی آواز کو پہنچایا ہے. اس بولی ویج کوئی حد نہیں اور بولی ویج کوئی سد نہیں. خود ہی بلاتا ہے, خود ہی پہنچاتا ہے. اور کون سی ایسی بات ہے جس میں کچھ آ گیا ہے؟ یہ کچھ ہی تو حجاب ہے, کچھ ہی تو سارا کچھ ہے. اندر اللہ پروردگار سے حیا کا پردہ ہے اور باہر بے پردگی ہے. کیوں اندر حیا نہیں تو باہر یہ جو حیا کرتا ہے پاگل ہو گیا. حیا تو وہ ہے جو کسی کی ماں بہن کی حیا بندہ کرتا ہے, حیا تو اس کا نام ہے. اور تو نے کون سی حیا کی ہے, کون سی حیا کی؟ یہ تو کتا کام ہے, یہ تو بے حیائی کا کام ہے کہ اللہ سے حیا نہیں کرتا, وہاں بے حیا ہوتا ہے اور باہر جناب حیا کر رہا ہے جی کر. یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ موٹی سی بات. دو باتیں تھیں نا, ایک رزق تھا اور ایک اللہ پروردگار خود تھا. رزق اسے دیا جاتا ہے جسے فطرت دی جاتی ہے. فطرت میں آل اولاد ہے, ان سے محبت ہے, ٹھیک ہوگی بات. لیکن یہ اللہ کا بندہ تو نہیں ہے نا, یہ اللہ کا بندہ تو نہیں. اور جب کسی کو اللہ اپنا آپ دیتا ہے اسے اپنا بندہ دیتا ہے. پھر جب اللہ اپنا بندہ دیتا ہے تو وہ تعلیم دیتا ہے. تعلیم میں وہی جواب ہوتا ہے جو اللہ کے بندے نے تعلیم میں کیا ہوتا ہے. لے بھائی سے علم الہی ہو جاتا. آسان طریقہ یہ ہے نا علم الہی. اب سنو, جو استاد کہتا ہے ویسے ہو جاؤ. تیری مت ماری گئی ہے. ایک بزرگ کے پاس سے گزرتا ہے, وہ کہتا ہے کڑی یا لڑکی ہے, وہ لڑکی ہو جاتی ہے. سمجھانے کے لیے یہ بات ہے. دوسرے بابے کے پاس سے گزرتا ہے, وہ کہتا ہے یہ تو لڑکا ہے, وہ لڑکا ہو جاتا ہے. اور جس نے اللہ سے جو دعا مانگی ہوتی ہے اللہ کے بندے کے وسیلے سے, اس کو جا کہتا حضرت صاحب یہ تو یہ ہو گیا. کہتا تو ادھر ضروری جانا ہے, تو نہ دفعہ ادھر دی جا. اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اپنے گھر جانا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہتا ہے نہیں میں ادھر جاؤں گا میں ادھر جاؤں گا. یہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے کبھی؟ اللہ جانتا ہے یہ مرتا مر جائے گا, اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندے کو سارا پہلے پتہ ہوتا ہے. پتہ کیوں؟ اس نے اللہ کا بندہ جو بنانا ہوتا ہے. لوگ آ کے بڑے سیانے بنتے ہیں, اللہ کا بندہ بوڑھا بڑا ہوتا ہے, اسے سیانہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ سنتا ہے اور سن کے ہی سناتا ہے نا اس نے کیا کہا ہے. پھر کوئی اسے تحمل کر لیتے ہیں, نہیں کرتے تو بے تحملی میں بتا دیتے ہیں. پھر اللہ کا بندہ تحمل کر لیتا ہے, پھر دوبارہ تعلیم کرتا ہے, اور آہستہ آہستہ جو اس نے سنایا ہوتا ہے جب وہی شاگرد سنا دیتا ہے چل پاس ہو گیا. اللہ کا بندہ تو پاس کرنے آیا. قسم خدا کی اللہ کا بندہ کسی کو فیل نہیں دیکھ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جہنمی نہیں دیکھ سکتے, پیچھے سے پکڑ کے جنت میں داخل فرما رہے ہیں. اللہ بولی یہ ربانی ہے, بولی یہ زمانی ہے, زمانہ اللہ ہے. بولی یہ زمانی ہے, بولی یہ نوری ہے, بولی یہ توری ہے کہ لن ترانی. کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا؟ میرا بندہ آئے گا, وہ تمہاری تعلیم فرمائے گا, تم سمینا واتانا, اسے سننا, اس کی اطاعت کرنا. فاتبعونی یحببکم اللہ, میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا, میں تم سے محبت کروں گا. فعل میرا ہوگا, جیسے فعل تمہارا تھا اولاد ہو گئی, فعل میرا ہوگا, عمل میرا بندہ ہو جائے گا. یہی تو ہے نا, وہ دیکھتا ہے تو عمل ہوتا ہے, سنتا ہے تو عمل ہوتا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اس کا دیکھنا, اس کا سننا, اس کا بولنا, اس کا عمل. کس کا عمل ہے؟ میرا عمل.
فعل امی ابے کا ہے، اداس ہو جاتی ہے، فعل اللہ کا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا محبوب اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل صرف اتنی ہے اتنے کوئی ہور نہیں، اتنے کوئی شور نہیں، بس اندھی سادہ اندھی ہادہ جو اسے پا جاتا ہے اللہ ہوا کوئی جیسے اللہ کہتا ہم تو ویسے ہی ہوتے چلے گئے۔ محبت میں ہوا جاتا ہے یہ، اپنے سائیں جی کی محبت ہو، اپنے ماں باپ کی محبت ہو، محبت میں یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اور جدھر محبت نہیں نہ ہوتی، آئے ہائے اتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ہو نہیں سکتا۔ محبت میں آسان ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔